بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کا پس منظر بیان کریں گے کہ کربلا میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کیسے جام شہادت نوش کیا اور اپنے نانا کا دین بچایا۔ محترم ناظرین، حضرت حر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کا ہر ایک ساتھی اللہ کی راہ میں قربان ہوتا جاتا ہے۔ عباس کے جتنے بھی بھائی تھے وہ سب امام حسین کے قدموں میں قربان ہوتے ہیں۔ جناب عباس کے بیٹے قربان ہوتے ہیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اپنی کمر میں لاٹھی کو باندھ دیتے ہیں تاکہ جھکی ہوئی کمر سیدھی ہو جائے اور آپ میدان میں جا کے جہام کا شہادت کا نوش پی لیتے ہیں۔ جناب اون محمد شہید ہو جاتے ہیں، بس جیسے عزیز و اقارب شہید ہونے لگتے ہیں۔ اتنے میں شہزادہ قاسم امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے، اے میرے چچا، مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بھتیجے، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ قاسم آ کے اپنی ماں کو بتاتے ہیں اور آپ کی ماں بی بی فروہ بتاتی ہیں کہ بیٹے تمہارے بابا حسن نے یہ وصیت کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب پوری دنیا میرے بھائی حسین کے خلاف ہو جائے گی۔ اس وقت یہ تعویذ جو قاسم کے بازو پہ بندھا ہوا ہے اس کو کھولنا تاکہ میرا بھائی میرے بیٹے کو اجازت دے دے اور میرا بیٹا قاسم میرے بھائی حسین کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ بس شہزادہ قاسم کو اجازت ملتی ہے، آپ میدان میں آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ شیر کی طرح لڑتے ہیں، مغرب کا لشکر مشرق کی طرف اور مشرق کا لشکر مغرب کی طرف بھاگتا ہے۔ آپ گھوڑے کی زی سے زمین پہ آتے ہیں اور آپ کا جسم پامال ہو جاتا ہے۔ امام حسین جیسے ہی بھتیجے کی لاش پر پہنچتے ہیں، جیسے پھولوں کو چنا جاتا ہے ویسے ہی آپ نے اپنے بھتیجے کے ٹکڑے عبا میں جمع کیے۔ جیسے قاسم کی پامال لاش خیام میں پہنچتی ہے تو بیویاں روتی ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا حسین، اب تمام ساتھی شہید ہو گئے ہیں، اب مجھے بھی اجازت دیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس، تو فوج کا سپہ سالار ہے، تجھے اجازت کیسے دوں؟ جناب عباس فرماتے ہیں، مولا، اب اس فوج میں سوائے اکبر اور آپ کے کوئی نہیں رہا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اے میرے مولا، بچے پیاسے ہیں، 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کے بعد اب بچوں سے پیاس برداشت نہیں ہوتی اور مجھ سے ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ آپ فرماتے ہیں، اے میرے آقا، مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی میدان میں جا کے ظالموں کو بتاؤں کہ میں بھی علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، عباس، تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی سکینہ آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا، تمام بچے پیاسے ہیں، اور کہتے ہیں جس کا چچا عباس ہو وہ کیسے پیاسا رہ سکتا ہے؟ اے میرے چچا، آپ نہر سے پانی لے کے آئیں۔ جناب عباس علمدار نے بی بی سکینہ کا ماتھا چوما اور آپ معصوم سکینہ کو امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کے آئے۔ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، اے میرے آقا، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے اور نہر سے پانی مانگ رہی ہے، مجھے اجازت دیں۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے عباس، جا اس بہن کے پاس جس کی چادر کا تو محافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے قریب آ کر آواز دیتے ہیں، اے میرے آقا زادی، غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس کی آواز سن کر کہتی ہیں کہ اے میرے بھائی، حکم کریں۔ جناب عباس فرماتے ہیں، اے میرے آقا زادی، زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمسار ہوں، وہ بار بار میرے پیاس آتے ہیں، پانی کے لیے تڑپتے ہیں، اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کے آؤں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی یہ سنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا زار و قطار رو کے نجف کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں،
اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ آتا ہے کہ میں بھی قیدی ہو جاؤں گی، میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس کو اجازت ملتی ہے۔ جناب عباس اجازت لے کے شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسے حملے کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خیبر و خندق کی یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس دریائے فرات پہ قابض ہوتے ہیں، پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں۔ بس پانی بھر کے مشک کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے خیام کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دینا، اے لوگو مل کے وار کرو، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا تو ان کو موت دینا مشکل ہوگی۔ جناب تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے تھے اور ظالموں نے مل کے وار کرنا شروع کر دیے۔ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی برچیاں پھینکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ تیر آپ کے جسم پر لگتے رہے لیکن آپ خیام کی طرف بڑھتے رہے۔ بس ایک ظالم چھپ کے آپ کے بازو پہ وار کرتا ہے، آپ کا بازو کٹ جاتا ہے، آپ علم اور مشک دوسرے بازو پہ رکھ کے خیام کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوسرا وار ہوتا ہے، آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ بس آپ مشک کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ تیروں کی بارش مسلسل آپ پہ ہوتی رہتی ہے۔ ایک تیر مشک کو آ لگتا ہے اور مشک کا پانی بہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تیر آپ کی آنکھ میں آ لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ کا تیر نکالا جائے، جیسے ہی آپ اپنی جانوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں کوئی ظالم آپ کے سر پر وار کرتا ہے، آپ گھوڑے کی زی سے زمین پہ آ جاتے ہیں، سپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، جناب عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی دور سے علم کو گرتے ہوئے دیکھا تو آپ دوڑ کے عباس کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں، اے عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ بس مولا حسین علیہ السلام خالی مشک اور علم لے کے خیام میں آتے ہیں۔ بچے جب دور سے علم کو دیکھیں تو انہیں لگا کہ شاید عباس چچا آ رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں خالی مشک اور خون سے بھرا ہوا علم امام حسین لے کے آ رہے ہیں۔ چچا امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں۔ بچے رونا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بچوں کو دلاسا دے کے کہتے ہیں کہ تمہاری پیاس رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، میرے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اے میرے بچوں تمہارا پیاسا رہنا ضروری ہے۔ اتنی دیر میں جناب علی اکبر فرماتے ہیں، بابا اب مجھے اجازت دیں۔ امام حسین علی اکبر کا ماتھا چومتے ہیں۔ آپ اپنی ماں اور بہنوں سے اجازت لے کے میدان میں آتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں، اے لوگو دیکھو میں تمہارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکل ہوں، میں وہ بیٹا ہوں جس کو میرے بابا حسین نے دعا مانگ کے اللہ سے مانگا تھا کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے دے جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ہو۔ اے لوگو ہم آل محمد ہیں، کیوں ہم پہ ستم کر رہے ہو؟ ہمارا رستہ کیوں روکا ہے؟ ہمیں چھوڑو، ہم کہیں دور چلے جائیں گے۔ ظالم کہتے ہیں اکبر کی بات مت سنو، اس کو شہید کر دو۔ تاریخ نے لکھا سینکڑوں فوج یزید کے سپاہی علی اکبر پر حملہ کرتے ہیں، دیر تک آپ لڑتے رہتے ہیں، بالآخر ایک ظالم علی اکبر کے سینے میں برچھی مارتا ہے اور ہنس کے یہ کہتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے سے برچھی کیسے نکالتا ہے۔ یہ کہہ کر برچھی پیچھے سے توڑ دیتا ہے۔ بس علی اکبر گھوڑے کی زی سے زمین پہ آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، بابا میری مدد کریں۔ امام حسین کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا جیسے کوئی بچہ اپنے گھٹنوں کے سہارے چلتا ہے ویسے ہی آپ علیہ السلام آ کے اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، اے اللہ میں نے اسلام کے لیے اپنا اکبر بھی قربان کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ علی اکبر کا ایک ہاتھ آپ کے سینے پر ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے کیا کوئی تکلیف ہے؟ بابا ایک ظالم نے میرے سینے پہ برچھی ماری اور کہتا گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ کیسے برچھی نکالتا ہے۔ بس امام حسین علی اکبر کا ماتھا سینے سے ہٹاتے ہیں۔
بس امام حسین علی اکبر کا ہاتھ سینے سے ہٹاتے ہیں اور ایک ہاتھ اپنا زمین کربلا میں رکھتے ہیں، ایک ہاتھ سے برچی کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دادا ابراہیم دیکھ میں اپنا اسماعیل کیسے ذبح کرتا ہوں۔ جیسے کھینچتے ہیں تو علی اکبر امام حسین کی گود میں تڑپنے لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے اللہ میرے بچے کی قربانی قبول کرنا۔ بس علی اکبر کی لاش کو خیام میں لے کے آتے ہیں اور بی بی ام لیلہ اور بی بی زینب سے کہتے ہیں میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی۔ میدان میں آ کے کہتے ہیں اے میرے نانا کی امت میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، ان خیام میں تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ قصور ہے کہ تم علی کے بیٹے ہو، یہاں سب علی کی اولاد سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ امام حسین فریاد بلند کرتے ہیں کہ مجھ غریب کی مدد کرنے والا کوئی ہے؟ تمام لوگ ہنستے رہتے ہیں، لیکن خیام میں ایک جھولے سے شہزادہ خود کو گرا دیتا ہے اور آواز بلند کرتا ہے اے میرے مولا ابھی میں زندہ ہوں۔ جب رونے کی آواز امام حسین کے کانوں تک آپ پہنچتی ہے، آپ خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیبیوں ابھی تمہارا وارث زندہ ہے، کیوں اتنی زور سے رو رہی ہو؟ بیبیاں کہتی ہیں جیسے آپ نے مدد کی فریاد کی بچہ تب سے تڑپ رہا ہے۔ امام حسین علی اصغر کو سینے سے لگاتے ہیں، اس 6 ماہ کے بچے کو میدان میں لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ظالمو اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 3 دن مسلسل پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، بس تھوڑا سا اس کو پانی پلا دو۔ فوج یزید ہنستی جاتی ہے اور کہتی ہے اے حسین اگر بچہ اتنا ہی پیاسا ہے تو اسے کہہ دو ہم سے پانی مانگ لے، ہم اسے پانی دے دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے اصغر اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ علی اصغر کے لب ہلنے لگتے ہیں اور وہ فوج یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں اے میرے نانا کی امت میں 3 دن کا پیاسا ہوں، مجھے پانی دے دو۔ تاریخ نے لکھا علی اصغر پیاس سے ایسے تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ فوج یزید کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہے کہ اے حرملہ ایسا نہ کہ ہو فوج میں بغاوت آ جائے، چل نشانہ لے اور اس بچے کو قتل کر دے۔ بس وہ نشانہ لیتا ہے، ایک مرتبہ نشانہ لیتا ہے لیکن تیر چلا نہیں پاتا، جب دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے تیر نہیں چلا پاتا، جب تیسری مرتبہ تیر نہیں چلا پاتا تو عمر بن سعد کہتا ہے پورے لشکر میں تو اس سے بڑا کوئی بے رحم نہیں، تو سے یہ بچہ نہیں مارا جاتا؟ تو حرملہ کہتا ہے جیسے ہی میں بچے کا نشانہ لیتا ہوں تو خیام سے کوئی سیاہ لباس والی بی بی دور سے اشارہ کرتی ہے، کہتی ہے اے ظالم نہ مار، یہ تیرے رسول کا نواسا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے۔ تو عمر بن سعد کہتا ہے خیام کی طرف نہ دیکھو، بس اس بچے کو قتل کر دو۔ محترم ناظرین، تاریخ نے لکھا کہ عرب میں جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا اس تیر سے علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے۔ اس کی 3 نوکیں تھیں، جیسے ہی تیر وہ چلاتا ہے تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین علیہ السلام کے بازو پہ آ لگتا ہے، آپ کے جسم مبارک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ خون علی اصغر آسمان کی طرف رواں کریں، تو آواز آتی ہے کہ اے حسین علیہ السلام قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ جب خون کو زمین کی طرف رواں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ قیامت تک اناج نہیں اگے گا۔ حسین علیہ السلام اپنے چہرے پہ ملک اللہ سے کہتے ہیں کہ میں روز محشر تیرے دربار میں ایسے ہی آؤں گا۔ بس اپنے بچے کو چھپائے خیام میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے رباب اپنے بیٹے کو لے۔ بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی علی اصغر علیہ السلام کو دیکھا تو چیخ کے رو کے کہتی ہے کہ اے اللہ یہ کتنے ظالم ہیں، کیا ان کا خود کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں پر ظلم کر رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام بی بی رباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اس بچے کی قربانی کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا،
اور امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ اس بچے کی لاش کی بے حرمتی ہو، آؤ خیام کے پیچھے بچے کی قبر بناتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو خیموں کے پیچھے گڑھا کھود کر دفن کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا محترم ناظرین، جیسے ہی امام حسین کی شہادت کے بعد تمام شہیدوں کے سروں کو کاٹا جا رہا تھا تو آواز آتی ہے کہ اس بچے کی لاش نہیں مل رہی جس کو حسین پانی پلانے کے لیے میدان میں لے کے آئے تھے۔ بس ہر کوئی نیزہ ہاتھ میں لے کے کربلا زمین پر مارنا شروع کرتا ہے کہ امام حسین نے ادھر ہی کہیں دفن کیا ہوگا۔ بس ایک نیزہ زمین پہ لگ کے جیسے ہی پرواز کرتا ہے تو علی اصغر کی لاش ساتھ آتی ہے۔ بی بی رباب نے جیسے ہی دور سے اپنے بچے کی لاش کو دیکھا تو رو رو کے کہتی ہے اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک میں زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ ہی کبھی سائے میں بیٹھوں گی۔ ان ظالموں نے اس 6 ماہ کے بچے کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کے خیمے سجاد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں سجاد، آپ نے باپ کا آخری سلام قبول کر۔ حضرت سجاد علیہ السلام چاہتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت ملے میدان میں جانے کی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا امتحان بیٹا اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں شہید ہو لینے دو، اس کے بعد تمہیں بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ قیدی ہونا ہے اور کوفہ اور شام کے بازاروں میں پتھر کھانے ہیں۔ تمام بیبیوں سے الوداع کہہ کے میدان میں آتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ نے خطبہ دیا، خطبے میں آپ نے یہ فرمایا کہ اے ظالمو، اس لشکر میں کافی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے گھمایا کرتے تھے، مجھے اپنی زبان چسایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ عمر بن سعد اور شمر زور زور سے ہنستے اور کہتے ہیں حسین کی بات نہ سنو اور حملہ کر دو۔ تاریخ نے لکھا کہ سینکڑوں سپاہی آپ پہ وار کرتے ہیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سب کو فنار کرتے ہیں، پھر ہزاروں کا لشکر ایک ساتھ آتا ہے، امام حسین علیہ السلام ان کو بھی فنار کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں آواز حسین پہ ایک ساتھ حملہ کرو۔ بس ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا جو 3 دن کا بھوکا پیاسا اور دوسری طرف 9 لاکھ کا لشکر امام حسین علیہ السلام کی طرح ایسا حملہ کرتا ہے کہ فوج بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام شیر کی طرح ایسا حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید بھاگنا شروع کر دیتی ہے، کوئی دریائے فرات کی طرح بھاگتا ہے، کوئی کوفہ کی طرح واپسی لوٹ جاتا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ میں نے خود علی سے سنا ہے کہ میرے تمام بیٹوں میں سے اچھی جنگ حسین لڑتا ہے۔ اے لوگو، حسین کو مات دینا ناممکن ہے، بس دور چلے جاؤ، حسین کو تیر مارو، کچھ سپاہی جا کے خیام کو آگ لگا دو، جب حسین خیام کی طرف جائے تو تم تیر مارنا، جب حسین تمہاری طرف آئے تو تم خیام کی طرف پلٹنا۔ سپاہی دور جا کے امام حسین علیہ السلام کو تیر مارنا شروع کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہیں کربلا کی زمین سے پتھر ریت اٹھا کے مارتا ہے۔ وہاں خیام میں آگ لگنے کی صورت میں بیبیوں کی آواز بلند ہونے لگتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی خیام کی طرف آتے ہیں، کبھی میدان کی طرف آتے ہیں، بس آواز غیب آنے لگتی ہے اے حسین تیرا اللہ تو اس سے راضی ہو گیا۔ امام حسین اپنی تلوار کو روک لیتے ہیں، فوج یزید میں سے کوئی ظالم حسین کی پشت پہ وار کرتے ہیں اور آپ گھوڑے کی زی سے زمین پہ آتے ہیں اور سجدہ شکر میں چلے جاتے ہیں۔ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس امتحان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو چنا۔ وہاں خیام جلتے ہیں، یہاں آپ اللہ کا شکر کرتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ظالم آگے بڑھتے ہیں اور امام حسین کا سر کاٹنا چاہتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جو بھی امام حسین کے قریب آئے اور امام حسین کی آنکھوں میں ان کو رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آئے، وہ دور چلا جائے۔ شمر کہتا ہے یہ کام مجھ سے ہونا ہے، بس وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کرتا اور امام حسین کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے، آپ کے خیام کو لوٹا جاتا ہے، آپ کی مستورات کو بے چادر کر کے قیدی بنایا جاتا ہے، لیکن آپ کا سر نوک نیزے پہ ہونے کے باوجود تمام انسانوں کے لیے پیغام دیتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے